بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ وہی اللہ عز و جل ہے جو رات کو سوتے ہوئے تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کام تم دن میں کرتے ہو اس سب کی خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ پھر سے جاری رکھ سکے، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر وہ تم کو تمہارے اعمال جو تم سر انجام دیتے رہے ہو ایک ایک کر کے بتا دے گا، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور تم پر نگہبان مقرر کیے ہیں، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی غلطی نہیں کرتے۔ پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک و خالق اللہ تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے، اور سن لو کہ یہ حکم الہی ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ معزز دوستو، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو سب سے خوبصورت اور دلکش شکل پر تخلیق فرمایا ہے، اور تخلیق انسانی میں اللہ رب العزت کی قدرت کے بے شمار کرشمے اور نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو بنایا اور اس کو روشن اور منور کیا اور جسم کے اندر روح داخل کی۔ اب جب تک یہ روح انسان کے جسم کے اندر رہے گی تب تک انسان زندہ رہے گا۔ جب یہ روح جسم سے نکل جائے گی تو اس وقت انسان کی موت واقع ہو جائے گی، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ہر جاندار ایک ایسی بھی زندگی جیتا ہے جس کے اندر وہ روز مرتا ہے اور روز زندہ ہوتا ہے؟ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو زندگی اور موت کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح انسان روز مرتا ہے اور روز زندہ ہوتا ہے۔ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ جب انسان رات کو سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے، اور انسان خواب کے اندر جو کچھ بھی دیکھتا ہے وہ کیا سچ ہوتا ہے یا حقیقت کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں؟ اور نیک لوگوں کی روحیں سونے کے بعد زیادہ تر کہاں سفر کرتی ہیں اور برے لوگوں کی روحیں سونے کے بعد کہاں سفر کرتی ہیں؟ اور معزز ناظرین گرامی، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز ناظرین، روح کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی۔ روح امر ربی ہے۔ جس طرح دنیا میں انسان کے جسم کا لباس کپڑے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روح کا لباس انسان کے جسم کو بنایا ہے۔ اس وجہ سے جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ روح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نیک جو کہ نیک اعمال کرتی ہے، اور دوسری بد اور گنہگار جو کہ برے اعمال کرتی ہے۔ انسان کو جو بھی خواب آتے ہیں یا وہ خواب میں جہاں کہیں بھی جاتا ہے، یہ انسانی سوچ اور اعمال پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر نیک روح ہو تو اس کو خواب بھی نیک آتے ہیں، اور اس کو خواب کے اندر نیک لوگوں کی زیارت ہوتی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہونا، یا صحابہ کرام یا اولیاء کرام کی زیارت نصیب ہونا۔ اور اسی طرح نیک روح جب خواب میں کہیں سفر کرتی ہے تو اس کا سفر بھی اچھا اور نیک ہوتا ہے، اور وہ خواب میں نیک چیزوں کو دیکھتی ہے۔ اور جو روح بدکار اور بری روح ہوتی ہے وہ برے لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ ایسی روح پر شیطان قبضہ کر لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو بھی خواب آتے ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے خواب قابل قبول نہیں ہوتے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور سیر کرتی رہتی ہے، لیکن اس کا تعلق جسم سے نہیں ٹوٹتا۔ جس روح کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے وہ روح بہت طاقتور ہوتی ہے۔ اگر یہ روح اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر کے ذریعے اس کی خوشنودی اور قرب حاصل کر لے تو روح کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو جہاں چاہے اڑا کر لے جا سکتی ہے۔ اور یہ معاملہ انسان کی پاکیزگی اور نیک اعمال پر مبنی ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام جمعہ کی تیاری فرما رہے تھے۔ جب خطبہ شروع ہوا تو حضرت علی علیہ السلام نے روح کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا۔ اسی دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور آپ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ اے علی المرتضی شیر خدا، جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں جو روح اللہ نے ڈالی ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ روح کا پہلا حصہ انسان کے جسم میں ہی رہتا ہے،
اور روح کا دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر یعنی عالم برزخ میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور روح کا تیسرا حصہ انسانی جسم سے اس وقت جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ اگر انسان نیک اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو تو اس کی روح ایک ایسے عالم میں چلی جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانی روحوں کے مابین ایک راستہ بنایا ہے۔ یہ نیک روح جب اس مقام پر پہنچتی ہے تو اس وقت انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ وہاں یہ نیک روح وہ سب کچھ دیکھتی ہے جو آگے دنیا میں ہونے والا ہے، اور اگر انسان گنہگار اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو تو ایسے انسان کی روح اس کے جسم میں ہی قید ہوتی ہے اور اس کو خواب میں نیک روح کی طرح کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور اگر انسان نیک اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ایک خاص قسم کا علم عطا فرماتا ہے، اور اس علم کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے کہ انسان جب چاہے جہاں چاہے وہاں پر جا سکتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو ہر طرح کی قید سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو ایک خاص علم عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے یہ جہاں چاہے وہیں پر جا سکتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ بات تو واضح ہے کہ انسان کے اعمال اور سوچ کی وجہ سے اس کو نیک و بد خواب آتے ہیں۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہو تو انسان کو اچھے خواب آتے ہیں، اور اگر انسان کی سوچ بری ہو تو اس کو برے خواب آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور اچھی سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین یا رب العالمین۔